الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم السیغہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ. سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر یعیدو قاعدے پر ہونے والا ایک اعتراض اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے. دیکھیں یہ جو پہلا افادہ ہم نے ذکر کیا تھا اسی پہلے فائدے کا یہ آخری سبق ہے. تو یہ سارے کے سارے جو 4 کے 4 اسباق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. آپ ساروں کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے پھر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. لیکن خلاصتاً میں سارے سبقوں کا خلاصہ گزشتہ جو 3 سبق ہم نے پڑھ لیے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ قاعدہ ہمیں سمجھنا ہی آسان ہو جائے. دیکھیں جو سب سے پہلے حضرت نے فائدہ ذکر کیا تھا وہ یہ ذکر کیا تھا کہ اجوف میں افعال اور استفعال بعض گردانوں میں تعلیل ہوتی ہے بعض گردانوں میں تعلیل نہیں ہوتی. تو حضرت نے وہاں پر یہ ذکر کیا تھا کہ آپ مصدر دیکھیں اگر افعال کا مصدر افعالتن ہے اور استفعال کا مصدر استفعالتن ہے تو پھر تو تعلیل ہوگی اور اگر افعال اور استفعال ہے تو تعلیل نہیں ہوگی. یہ پہلا سبق تھا. پھر دوسرے سبق کے اندر پھر اس پہ ایک اعتراض ہوا تھا وہ یہ اعتراض ہوا تھا کہ افعالتن اور استفعالتن اس کو آپ نے اجوف کے ساتھ خاص کیوں قرار دیا ہے؟ اگر یہ اجوف کے مصدر ہیں تو دیگر بابوں میں بھی آنے چاہیے. تو پھر اس کا ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں جس طریقے سے فعالن کا جو وزن ہے یہ ناقص کے ساتھ خاص ہے لیکن ناقص فعالن کے ساتھ خاص نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن یہ بھی اجوف کے ساتھ خاص ہیں لیکن اجوف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو یہ ایک سوال یہ دوسرے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا. پھر تیسرے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھیں جو پہلے قاعدہ پیچھے گزرا تھا اس کے اندر تو فعل کو اصل اور مصدر کو فرع قرار دیا گیا تھا لیکن آپ نے جو افادے کے اندر فائدہ ذکر کیا ہے اس کے اندر مصدر کو اصل اور فعل کو فرع قرار دیا گیا ہے. تو پھر اس کے اوپر حضرت نے جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں اصل اور فرع ہونا ایک ثانوی اور ضمنی چیز ہے. جو صرفی حضرات ہیں وہ اس چیز سے بحث نہیں کرتے ہیں. پھر حضرت نے وہاں پر ایک مثال دی تھی کہ یعیدو میں یعیدو اصل ہے اور تعیدو آعیدو نعیدو یہ اس کی فرع ہیں اور اسی طریقے سے اکرمو یہ اصل ہے نکرمو یکرمو تکرمو یہ اس کی فرع ہیں. تو وہاں پر حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیں یعیدو میں واحد مذکر غائب کا صیغہ یہ اصل ہے اور تعیدو آعیدو نعیدو یہ اس کی فرع ہیں. تو جب ہم نے اصل میں قاعدہ جاری کیا تو ہم نے فرع میں بھی قاعدہ جاری کر دیا. تو اب اس بات کے اوپر اعتراض ہوتا ہے جو اعتراض آج کے سبق کے اندر ذکر ہے پھر اس کا جواب بھی ذکر ہے. دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ یعیدو اصل ہے تو پتہ چلا کہ اصل قاعدہ تو صرف یعیدو میں پایا جاتا ہے اور تعیید و نعید اس کے تابع ہیں. تو شروع کتاب میں آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کہ قاعدہ مطلق علامت مضارع میں بیان کرنا چاہیے صرف یا میں قاعدہ بیان کرنا اور دوسروں کو تابع قرار دینا تطویل لا طائل ہے. تطویل لا طائل کو آپ سمجھ لیں. طائل کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونے والا. لا طائل کا مطلب ہوتا ہے لا حاجت لطائلہ یعنی جس کی لمبا کرنے کی حاجت اور ضرورت نہ ہو اس کی تطویل اس کو لمبا کرنا. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو لمبا کرتے ہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی مقصد ہوتا ہے وہ تو درست ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو آپ مختصر چیز کو ذکر کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو بے جا طوالت اختیار کریں تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں تطویل لا طائل. تو اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ابھی گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے تیسرے سبق میں اس میں تو یہ معلوم ہوا کہ یعیدو یہ واحد اصل تھی اور جو باقی جو صیغے ہیں تعیدو آعیدو نعیدو یہ اس کی فرع ہیں. لیکن جب آپ نے قاعدہ ذکر کیا تھا معطل کے قواعد جب آپ نے پڑھے تھے تو وہاں پر آپ نے یہ والی بات کہی تھی کہ جو بعض صرفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یعیدو اصل ہے تعیدو آعیدو نعیدو یہ اس کی فرع ہیں یہ والی بات ان کی درست نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے واو علامت مضارع اور کسرہ کے درمیان یہ ایسے فتح کے درمیان جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو اس تمام میں جاری ہوتا ہے. تو آپ کی بات کے اندر تضاد ہے آپ کی بات کے اندر فرق ہے. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یعیدو کو اصل اور باقی کو فرع قرار دیا گیا ہے. وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ یعیدو کو اصل اور باقیوں کو فرع قرار دینا یہ درست نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کوئی قاعدہ ذکر کرتے ہیں نا تو اس قاعدے کی تحریر کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ قاعدہ ایسا جامع معنی ذکر کریں کہ اس کے متعلقہ جتنے الفاظ اور صیغے ہیں وہ قاعدہ ان تمام کو شامل اور داخل ہو اور جتنے میں وہ قاعدہ جاری نہیں ہو رہا ہے وہ تمام اس سے خارج ہو جائیں. تو قاعدے کو ایک ایسے جامع اور معنی ذکر کیا جانا چاہیے. چنانچہ جب ہم نے پہلے قاعدہ ذکر کیا تھا تو ہم نے اس کو بالکل ایک ایسا ہی جامع اور معنی ذکر کیا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو حذف ہو رہی ہے تو سارے کے سارے اس کے اندر قاعدے کے اندر آگے تھے. تو لہذا وہاں پر ہم نے اصل اور فرع کی بات نہیں کی تھی. اور ایک ہوتا ہے نقطے کا بیان.
کہ یہ جو قاعدہ ہے اس کی اصل وجہ اور اصل نقطہ کیا ہے، اصل صیغہ کون سا تھا جس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، ہم نے ابھی یہاں پر اس کا نقطہ ذکر کیا جو اس سے پچھلے سبق کے اندر ذکر کیا تھا، تو یہاں پر ہم نے مکمل قاعدہ نہیں ذکر کیا، اور جب ہم نے معطل کے قواعد ذکر کیے تھے وہاں پر ہم نے مکمل قاعدہ ذکر کیا تھا، تو وہاں پر ہمارا فوکس اس بات کے اوپر تھا کہ جہاں جہاں پر یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے وہ تمام کے تمام صیغے اس کے اندر داخل ہو جائیں، کوئی ایسا صیغہ اس سے رہ نہ جائے، تو وہاں پر ہم نے جامعیت پر ہمارا فوکس تھا، اور یہاں پر جو تھا اس قاعدے کی جو اصل وجہ تھی اور اصل صیغہ تھا جس قاعدے پر ذکر کرنا، یہاں پر اس چیز کا فوکس تھا، اور جو علماء صرف کے جو محقق علماء ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اگر یہ نقطہ بھی ہم وہاں پر ہی ذکر کر دیتے تو پھر وہ تشویش ذہن کا سبب بننا تھا، ذہن میں اس کو یاد رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا یہ مشکل ہو جانا تھا، تو اس لیے وہاں پر ہم نے ایک چیز ذکر کر دی اور یہاں پر ہم نے دوسری چیز ذکر کر دی۔ اب جب آپ دونوں کو ملا لیں گے تو بات کو بہت اچھے اور واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ تحریر قواعد کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاعدے کی تقریر، دوسرا ہوتا ہے اس قاعدے کے سبب اور نقطے کا بیان۔ قاعدے کی تقریر ایسی کلی ہونی چاہیے کہ تمام جزیات کو شامل ہو جائے، اور نقطہ و سبب کے بیان میں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ قاعدے کی علت فلاں صیغے میں فلاں چیز تھی، تو یہاں پر جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے وہ ہم نے قاعدے کی علت ذکر کی ہے، قاعدے کا سبب ذکر کیا ہے، قاعدے میں جو اصل صیغہ ہے وہ ذکر کیا ہے، اس میں جو فرع ہے وہ ذکر کیا ہے، اور جہاں پر ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہاں پر تو ہم نے ایک کلی حکم ذکر کیا تھا جو کہ تمام جزیات کو شامل اور داخل تھا، اور دوسرے صیغوں کو اس کا تابع کیا گیا۔ اصل تقریر ہی میں فرق بیان اگر کر دیتے تو یہ انتشار ذہن کا موجب بننا تھا، موجب مطلب سبب بننا تھا، واجب کرنے والا ہونا تھا۔ اگر ہم اصل قاعدہ جب ہم نے ذکر کیا تھا معطل کے قواعد، یہ والا جو نقطہ ہے یا یہ والا جو سبب ہے یہ اصل اور فرع ہونا ہے، اگر اس چیز کو بھی ہم وہاں پر ذکر کر دیتے تو انتشار ذہن ہونا تھا، بات سمجھنی مشکل ہو جانی تھی، اس لیے اس بات کو وہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ محققین کی عادت بھی یہی ہے، جیسا کہ ہم نے فصول اکبری میں دیکھ لیا ہے اور تمام جو پرانی تحقیقی کتب کے اندر یہ والی بات دیکھ چکے ہیں، تو لہذا وہاں پر ہم نے اسی لیے وہاں پر ذکر نہیں کیا، ہم نے یہاں پر آ کے اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی اس میں یہ والی بات کہ اصل کون سی ہے، مصدر ہے یا فعل ہے، کئی جگہ پر مصدر ہمیں اصل ملتی ہے، کئی جگہ پر ہمیں فعل اصل ملتی ہے، تو آگے چل کے انشاءاللہ خود اس بات کی تحقیق اسی باب کے اندر آگے آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ وہاں پر جا کے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فعل اور مصدر کی اصالت و فرعیت کی تحقیق ان قریب اسی باب میں استاد محترم کے افادات کے مطابق آ رہی ہے، استاد محترم نے خود ہی ایک فائدہ ذکر کیا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ وہاں پر جا کر اس بارے میں تفصیلی بحث کریں گے۔